آج 1 جولائی ہے جی، اور نیا ماہ شروع ہو چکا۔ جولائی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس میں 31 دن ہوتے ہیں اور یہ گرم ترین مہینہ کہلاتا ہے۔ گرمی اس ماہ میں عروج پر ہوتی ہے اور ساتھ ہی بارشوں کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کے قطب جنوبی میں یہ سرد ترین مہینوں میں شمار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں یعنی قطب شمالی میں یہ گرمیوں کا مہینہ ہے اور قطب جنوبی میں یہ سردیوں کا دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں صومالیہ، بیلاروس، فلپائن، یو ایس اے، وینزویلا، الجیریا، ارجنٹائن، بہاماس، کولمبیا، مالدیو، پیرو اور وینیویٹا کے یوم آزادی جو ہیں وہ آئیں گے۔ دنیا بھر میں جس طرح آپ نے کہا تو یہ سمر سکول جو ہیں وہ جولائی میں شروع ہو جاتے ہیں۔ آج 1 جولائی ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا اور ایک اندھیری رات سے روشن صبح کو سامنے لایا۔ مولا کریم آج سارا دن ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمانا۔ 1 جولائی 1908 کو SOS کو جو تھا وہ خطرے کا سگنل قرار دیا گیا۔ دراصل جرمن حکومت نے 1 اپریل 1905 کو اس سگنل کو پہلی دفعہ اڈاپٹ کیا تھا اور پھر یہ ساری دنیا میں معیار بن گیا، اسٹینڈرڈ بن گیا۔ 1 جولائی 1908 سے 1999 تک SOS سگنل کام کرتا رہا اور اس کے بعد یہ گلوبل میری ٹائم ڈسٹریس سیفٹی سسٹم جو ہے یہ ایجاد ہو گیا یا بنا لیا گیا یا استعمال ہونے لگا۔ تو آج کل جو ہے وہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹائٹینک جب جہاز ڈوب رہا تھا تو تب بھی یہی سگنل جو ہے باہر کی دنیا کو سنائی دیا، جس سے انہیں پتہ چلا، کیونکہ اس کی فریکوینسی جو ہے وہ بھی خاص ہوتی ہے، وہ جو ہے SOS سگنل جو ہے کہلاتا ہے اور اس کی آواز جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے۔ یہ اس کی آواز ہے۔ جب بھی یہ کہیں ریڈیو پہ یہ سگنل سنائی دیتا ہے تو معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ خطرے کا کچھ لوگ ہیں جو خطرے میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کی جانوں کو خطرہ ہے، کی مدد کو پہنچنا چاہیے۔ سیو آور سول بھی کہا جاتا ہے اسے SOS کو، کہ فوری طور پر ہماری مدد کو پہنچیں۔ اوکے، 1 جولائی 1921 جو ہے جی چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کا قیام جو ہے وہ عمل میں لایا گیا اور 2010 میں اس کے ممبران کی تعداد جو تھی وہ 80 کروڑ 26 لاکھ 900 تھی۔ اتنے لوگوں کے آبادی بھی نہیں ہوتی جتنی اس پارٹی کے ممبران کی تعداد ہے۔ پارٹی کا نظریہ مارکسزم، لیننزم اور ماؤزم کے بلینڈ کر کے بنایا گیا ہے، لیکن اس کو چائنا کی جو عوام ہے اس کی جو ضروریات ہیں اس کو سامنے رکھا گیا ہے۔ یعنی اس میں اگر مارکسزم بھی موجود ہے تو وہ اس کو اپنے کلچر میں انہوں نے بلینڈ کیا ہے، پھر جس سے بعد میں لینن آ گیا یا ماؤ آ گیا تو انہوں نے اپنے اپنے نظریات کو اس میں ڈھالتے چلے گئے، لیکن عوام کی جو ضروریات ہیں اس کو سامنے رکھا۔ 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے سینٹرل بینک دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ پاکستان بننے سے پہلے ریزرو بینک آف انڈیا کام کرتا تھا۔ 30 دسمبر 1948 کو اس بینک کو تقسیم کیا گیا۔ اس کے ریزرو جو تھے وہ 30% پاکستان کے حصے میں آئے اور 70% انڈیا کو دیا گیا۔ اسی پر محمد علی جناح نے فوری طور پر فیصلہ کیا کہ پاکستان کا اپنا ایک ریزرو بینک ہونا چاہیے اور انہوں نے اس کو بہت ہی ہنگامی بنیادوں پر کہا گیا کہ ایک بینک فوری طور پر بنایا جائے۔ چنانچہ 1 جولائی 1948 کو پاکستان کا پہلا بینک جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو تھا وہ اس کو بنایا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے پاکستانی روپی کا کاروبار کرتا ہے۔ کسی بھی ملک کی جو کرنسی ہوتی ہے، پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ پاکستانی روپی کہلاتی ہے اور اسٹیٹ بینک کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ کراچی میں ہے۔ اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ www.sbp.org.pk ہے۔ تو آج 1 جولائی 1948 قائد اعظم نے بڑی شاندار تقریر کی تھی اس موقع پر اسٹیٹ بینک پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے۔ 1 جولائی 1960 صومالیہ کا یوم آزادی جی۔ صومالیہ کا دارالحکومت ماگادیشو ہے۔ صومالی میں صومالین اور عربی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ آبادی ان کی کوئی 9 کروڑ کے قریب ہے۔ صومالیہ جو ہے وہ جبوتی اور کینیا کے ساتھ لگتا ہے۔
یہ بر اعظم افریقہ کی مشرقی طرف ہے اور اس کو انڈین اوشن کا ساحل لگتا ہے، بہت طویل ساحل اس کے پاس ہے۔ صومالیہ میں جو ہے وہ جو کلچر ہے، اس کا جو تاریخ ہے وہ بہت ہی پرانی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یعنی قبل مسیح 9000 سال قبل مسیح کے آثار بھی وہاں موجود ہیں، کیو موجود ہیں، پینٹڈ کیوز موجود ہیں، اور اس دور کی بہت ساری تاریخی آثار قدیمہ جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں۔ صومالیہ جو تھا مسلمان میجورٹی کا ملک ہے، اور دراصل یہ ایک ہوتی تھی بندرگاہ، جو تاجر تھے مسلمان وہ یہاں سے گزرا کرتے تھے۔ اس وقت جو ہے وہ صومالیہ کو صومالیہ نہیں کہا جاتا تھا، کچھ اور نام تھا اس کا، لیکن بعد میں بتدریج جو ہے وہ صومالیہ ہو گیا، اور صومالیہ جو ہے غریب ملکوں میں شمار ہوتا ہے، آلدو وہاں کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میرے خیال میں خاص طور پر جو عرب ملک ہیں ان کو جنہوں اللہ تعالیٰ نے ضرورت سے زیادہ وسائل دیے ہیں، تو انہیں اپنی ضرورت سے زیادہ جو بچ جاتا ہے وہ افریقہ اور افریقہ کے دوسرے صومالیہ اور اس طرح کے ملکوں کو ضرور دینا چاہیے، لیکن بھیک نہیں دینی چاہیے۔ ہو یہ رہا ہے اب تک مدد جو کی جاتی ہے وہ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ ان کو جیسے بھیک دے دی جاتی ہے، وہ بھیک خرچ ہو جاتی ہے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا پلان کرنا چاہیے۔ 1 جولائی 1962 جی روانڈا کا یوم آزادی۔ روانڈا کا دارالحکومت جو ہے وہ کیگالی ہے، اور یہاں 3 زبانیں جو ہیں سرکاری زبانیں ہیں، فرینچ، انگلش اور ان کی اپنی ایک زبان ہے جسے وہ کنیار ورانڈا کہتے ہیں۔ بیلجیم سے انہوں نے آزادی حاصل کی۔ اس سے لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح صومالیہ نے آزادی حاصل کی، صومالیہ اور یہ روانڈا جو تھا پہلے ایک ہی ملک تھا، اس کے 2 حصے کیے گئے اور دونوں کو الگ الگ ملک بنا دیا گیا۔ بہت ہی اس کے ساتھ ملا ہوا ملک ہے، غربت ہے، چھوٹے چھوٹے سے وہاں بنا دیے گئے ہیں ملک، اور یہ جو ہے اس کا قومی نعرہ جو ہے اتحاد، کام اور ملک سے محبت ہے۔ 1 جولائی جو ہے، اور اسی طرح ایک اور ملک ہے بالکل ساتھ جڑا ہوا، برونڈا، یہ بھی بیلجیم سے آزادی حاصل کی۔ یہ جو پہلا روانڈا تھا اس کے ساتھ جڑا ہوا ملک ہے، اور اسی طرح یہ چھوٹے چھوٹے ملک جو ہیں ایک ہی تقسیم کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بڑا ملک بن کے شاید کوئی بڑا کام نہ کر لے۔ تو یہ فرینچ کالونیز رہا، بیلجیم کالونی جو ہے وہ رہے، برٹش، یہ ساروں تینوں ملکوں نے مل کر افریقہ کے پورے بر اعظم کو بہت ہی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ مسلمانوں کی آبادی جو ہے اس میں بہت ہی کم ہے، 10% آبادی ہے صرف، اور باقی جو ہیں وہ عیسائی ہیں۔ برونڈائی عوام کو یوم آزادی مبارک ہو۔ 1 جولائی 1963 کو امریکہ میں شہروں کے لیے، سٹیز کے لیے پہلی مرتبہ زپ کوڈ استعمال کیا گیا۔ یہ ڈاک کی ترسیل کو بہتر بنانے کے لیے تھا۔ زپ سے مراد جو ہے وہ زون امپلیمنٹ پلان ہے، اور اس سے شہروں میں جو ڈاک کی ترسیل تھی اس کو بہتر بنانا مقصود تھا، اور باہر کے ملکوں میں یہ بہت ہی اعلیٰ طریقے سے استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے اب اسلام آباد کا جو زپ کوڈ ہے وہ 44,000 ہے، لیکن اس کو اگر اور مزید تقسیم کیا جائے تب اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اسلام آباد کے جو سیکٹر ہیں، جی ہے، ایف ہے، ای ہے، تو 44,000 کے ساتھ ہر ایک کے نمبر کو الگ سے تقسیم کیا جائے۔ 44 اگر جی کا لگانا ہے تو جی کو اگر ہم 1 نمبر دے دیتے ہیں، ایف کو 2 نمبر کر دیں، آگے پھر اس کے مختلف سیکٹرز کو 1 نمبر دے دیں، تو 40,000 1 ہو جائے گا، 40,000 2 ہو جائے گا۔ تو اس سے فوری طور پر اسلام آباد کی جو ڈاک ہوگی وہ اس طرح اس کی جو چھانٹی جو ہوتی ہے، اس کی سارٹنگ جو ہوتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ابھی سے ہوتا ہے کہ اگر ویسے ہی اسلام آباد لکھا ہوا ہے، اسلام آباد لکھا ہوا ہو، یہ 40,000 لکھا ہوا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب 40,000 کو آگے تقسیم کیا جاتا ہے کہ اس کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے وہ ہمارے کس حصے میں جانی ہے، یہ ویسٹریج میں جانی ہے، ڈھوکسو میں جانی ہے، یا E7 میں جانی ہے۔ تو اس سے فوری طور پر ڈاک جو ہے وہ تقسیم کرنے میں، اور جو سارٹنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ آسانی ہو جاتی ہے۔ بہرحال جی یہ پہلی مرتبہ زپ کا استعمال جو ہے وہ 1 جولائی 1963 کو امریکہ نے شروع کیا، اور اس کی بہت بڑا پلان اس وقت یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بس یہ دنیا کو تبدیل کرنے والا پلان ہے۔ اس کی اتنی بڑی کمپین شروع کی گئی تھی، اس کے ٹکٹ جاری کیے گئے، بڑے بڑے پوسٹر بنائے گئے،
کہ آپ جو ہیں زپ کوڈ استعمال کریں جو آپ کو الاٹ کیا گیا ہے۔ 1 جولائی 1966 کو جی کینیڈا میں ٹیلی ویژن کی پہلی رنگین نشریات کا آغاز ہوا اور شہر تھا ٹورنٹو۔ 1 جولائی 1970 صدر پاکستان جنرل یحییٰ خان نے 1 یونٹ توڑ کر صوبے بنا دیے۔ پہلے 2 صوبے ہوتے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ تو یحییٰ صاحب نے یہ کمال کیا کہ ایک صوبے کی بجائے 4 صوبے بنا دیے تاکہ انہیں ذرا بڑا ملک لگے۔ ایک صوبے نہیں ہے جی، ہمارے 4 صوبے ہیں۔ اوکے، 1 جولائی 1979 کو سونی نے واک مین جو ہے وہ متعارف کرائی۔ نام تو اس کا واک مین تھا لیکن خواتین نے اس کو زیادہ پسند کیا چلتے ہوئے آڈیو سننے کے لیے۔ آج واک مین کا یوم پیدائش 1 جولائی 1979۔ 1 جولائی 1980 کو جی او کینیڈا کے نام سے ایک گیت تھا جس کو کینیڈا کا باقاعدہ قومی ترانہ بنا دیا گیا، اور حالانکہ اس سے پہلے تک وہ صرف ترانہ تھا۔ 1 جولائی 1961 یوم پیدائش ہے جی ایک بہت ہی خوبصورت خاتون کا جس کا نام تھا لیڈی ڈیانا۔ لیڈی ڈیانا 1 جولائی 1961 کو پیدا ہوئیں اور 31 اگست 1997 کو ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئیں۔ چارلس پرنس آف ویلز کی پہلی بیوی تھیں۔ 29 جولائی 1981 کو انہوں نے اس سے شادی کی، جس کی شادی کی تقریب کو دنیا بھر میں براہ راست دیکھا گیا۔ تقریباً 750 ملین سے زائد لوگوں نے اس کو دیکھا۔ لیڈی ڈیانا کا پورا نام ڈیانا فرانسس سپینسر۔ لیڈی ڈیانا نے سماجی کاموں میں بے حد نام کمایا۔ 1990 کے آغاز میں لیڈی ڈیانا اور پرنس چارلس جو ہے وہ ان میں علیحدگی ہو گئی۔ ڈیانا نے کہا، میں لوگوں کے دلوں کی ملکہ بننا چاہتی ہوں۔ 31 اگست 1997 میں ایک کار کے حادثے میں ڈیانا اور اس کا دوست ڈوڈی ضیا اور اس کے ڈرائیور کا انتقال ہو گیا۔ ڈوڈی کے والد محمد الفیاد نے کہا کہ کریش ایک پلان تھا جس میں ڈیانا کو اور اس کے بیٹے ڈوڈی الفیاد کو قتل کیا گیا۔ ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ ڈیانا مسلمان ہو کر ڈوڈی فیاد سے شادی کرنا چاہتی تھی جو کہ مسلمان تھا۔ 1 جولائی ایک ترک حکمران عثمانی خلافت کے خلیفہ محمود دوئم کی وفات کا دن بھی ہے، جو 1806 سے 1839 تک حکمران رہا۔ محمود دوئم تاریخ میں ایک اچھے حکمران کے طور پر یاد کیا جاتا ہے جس نے ملٹری اور قانونی حوالے سے بہت سی اصطلاحات کی۔ اس کی ایک اصطلاح جو ہے وہ مجھے ذاتی طور پر پسند ہے، اور وہ یہ تھی کہ اس نے ڈریسنگ میں بہت تبدیلی لے کے آیا۔ بادشاہوں کا اس زمانے تک جو لباس ہوتا تھا وہ بہت ہی ڈیکوریٹڈ ہوتا تھا۔ ایک بڑا سا تاج پہنا جاتا اور تاج میں بہت بڑی سی ایک پگڑی ہوتی، پھر اس کے بعد ایک عبا یا لباس بادشاہ کا جو بہت ہی کاڑا ہوا ہوتا تھا اور اس کے اوپر سونے چاندی کا کام کیا ہوتا، زیورات بہت سارے پہنے ہوئے ہوتے بادشاہوں نے، اور ایک من 2 من کے کپڑے پہنے ہوتے تھے۔ محمود دوئم نے یہ کیا، سارے لباس کو سادہ اور سمپل کر دیا۔ ایک سادہ سی پگڑی جس پہ کوئی کراؤن نہیں، کوئی ہیرا نہیں، کچھ نہیں لگا ہوتا تھا، اور نیچے وہ ایک پاجامہ ٹائپ چیز پہنتا تھا، اور اوپر جو عبایا تھی وہ بہت ہی ڈیسنٹ، نفیس، اچھی سلی ہوئی اور بہت اچھے کپڑے کی ہوتی تھی، اور اس نے سارے بادشاہوں کے لباس کو ایک اچھے امیر کے لباس میں تبدیل کر دیا، اور وہ خود بھی اس کو یہی پہنتا تھا، اور اس کے پھر عمرہ اور وزراء بھی یہی پہننے لگے، اور اس طرح سے لوگوں میں وہ ایک خاص قسم کا جو ہم شاہی لباس جسے کہتے ہیں وہ ختم ہو کر جو ہے ایک عام سادہ نفیس لباس کی شکل میں ڈھلتا چلا گیا۔ اس نے ملٹری میں اور قانونی طور پر بہت ساری اصطلاحات کی، اور جو تھا اس ایک فکشن ناول لکھا گیا 2006 میں جس کا نام تھا دا ٹیریسنٹری۔ یہ جو صاحب تھے ایک جیسن گڈون، انہوں نے اس کو لکھا تھا، اور اس میں بھی محمود دوئم جو ہے اس کی جو بادشاہت اور اس جو طریقہ کار تھا اس میں اس نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہ ایک تاریخی اور جاسوسی ناول ہے، لیکن اس نے محمود دوئم کے دور میں اس کو پیریڈ وہ لے کر اس کو جو ہے لکھا ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ محمود دوئم جو تھا ایک مناسب بادشاہ تھا، اور اس نے اچھی اصلاحات جو تھیں وہ کی۔ بعض میں اس کو قتل کر دیا گیا یا وہ مر گیا۔ اس نے 2 شادیاں کی تھیں، ایک تو ایک مسلمان بیوی تھی، اور ایک اس نے ایک رشین جیو لڑکی سے شادی کی۔ کچھ کا خیال ہے کہ وہ ٹی بی سے فوت ہوا، اور کچھ کا خیال ہے کہ اسے قتل کر دیا گیا۔ 1 جولائی 1839 محمود دوئم عثمانی خلیفہ کی وفات کا دن آج۔